جیسے کہ آج ہم نے دیکھا فی سینٹر میں آ کر یہاں پر میں نے بہت کوشش کی اپنا موبائل بیچنے کی. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ جی آئی ڈی کارڈ جو ہے نا وہ ہمیں سبمٹ کروائیں, اور میرا نہیں خیال کہ جب بھی کوئی چوری کا یا انلیگل موبائل لے کے آئے گا تو وہ ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ دینا پسند کرے گا, اس سے اس کے اوپر اور ایکشنز ہو سکتے ہیں. ان سب معاملات کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے میرے ساتھ زید مون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اچھا سر, پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر اتنی زیادہ شاپس ہیں اور ان کے اندر ایک ایک شاپ میں کتنے کتنے ملازم ہیں, ان سب کو اس چیز سے روکنا کہ آپ نے کوئی چوری کا موبائل نہیں لینا یا چیزوں کو اس طرح سے سیل اور بائی نہیں کرنا, غیر قانونی انلیگل چیزوں کو, تو یہ کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. کس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی بڑا اچھا ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ معاملہ چلتے ہیں موبائل فون بیچنے کے حوالے سے. یہاں پہ جو موبائل فون کے جن دکانوں پہ بزنس ہو رہا ہے وہ تقریباً کوئی 350 سے 400 دکانیں ہیں. ٹوٹل جو شاپس ہیں وہ حفیظ سینٹر میں ہیں 1000, لیکن جہاں پہ موبائل کا بزنس ہو رہا ہے وہ ہیں 350 سے 400, اور ایک دکان میں جو ہے وہ تقریباً کوئی 7 سے 8 لڑکے جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ حفیظ سینٹر جو ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسا پلازہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ فونوں کی جو ہے وہ سیل پرچیز ہے. یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ ڈیلی 500 سے 700 فون جو ہے وہ ڈیلی بکنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپلیکیشن پرووائڈ کی گئی ہے جو کہ ماضی میں ہم لوگوں نے ہی اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ جو میٹنگ وغیرہ کر کے ان کو بتایا کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. کسٹمر فون بیچنے آتا ہے, کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ فون چوری کا ہے یا وہ کہاں سے لایا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور اپنی آئی ٹی ٹیم کو کہا, تو انہوں نے ایک ای گیجٹ کے نام سے ایک اپلیکیشن بنائی جو الحمدللہ کافی سالوں سے جو بہترین طریقے سے جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا, ای گیجٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کسٹمر فون بیچنے کے لیے آتا ہے تو شاپ کیپر جو ہے وہ جب اس سے ریٹ وغیرہ ڈیسائیڈ کر کے سارا کچھ چیزیں طے کر کے تو اس سے اس کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ مانگتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کسی کسٹمر کو پتہ ہو کہ اس کا فون چوری کا ہے تو وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی نہیں دیتا, وہ کہتا ہے جی میں نے کاپی نہیں دینی. اس میں یہ ہوتا ہے پھر دکاندار کہہ دیتا ہے کہ جی ہم نے فون نہیں بائی کرنا. اب پھر جب جو کسٹمر کاپی دیتا ہے پھر وہ ای گیجٹ اپلیکیشن میں کسٹمر کی ڈیٹیل ساری وہ جو ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کو وہ ای گیجٹ کی اپلیکیشن پہ سبمٹ کر دیتے ہیں. اس میں شاپ کیپر کی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہے. اس کا ٹائم ہوتا ہے 30 منٹ. اگر اس فون پہ کمپلین ہوئی ہو, چوری کی ہوئی ہو یا اسٹولن ہوئی ہو یا کسی طرح کی بھی ہوئی ہو, تو وہ ای گیجٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے DIG ہیڈ کوارٹر کے آفس میں. وہاں پہ ایک پورا ادارہ بنا ہوا ہے, ان کے کافی نمبرز ہیں, ٹول فری نمبرز ہیں, کافی نمبر ہے. وہاں سے کال آ جاتی ہے شاپ کیپر کو کہ یہ جو آپ فون بائی کر رہے ہیں یہ چوری کا ہے, اس پہ کمپلین ہے, آپ بندہ بھی اور فون بھی دونوں چیزیں ہولڈ کر لیں, آپ کے پاس ہمارے نمائندے آ رہے ہیں, وہ دونوں چیزیں آپ سے لے لیتے ہیں. اسی وقت وہ دکاندار یونین کے ساتھ رابطہ کرتا ہے کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے. یونین اپنا سیکورٹی گارڈ بھیجتی ہے وہاں پہ, اور وہ جو بندہ ہوتا ہے موبائل فون لے کے ہمارے اوپر آفس یونین آفس میں آ جاتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہیں, گلبرگ پولیس اسٹیشن, وہاں سے کچھ پولیس والے آتے ہیں, 1 یا 2 لوگ آتے ہیں, وہ آ کے اس فون کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم نے ایک پرفارما اوپر بنایا ہوا ہے اپنے آفس میں, وہ فل ہوتا ہے, اس پولیس والے کا نام لکھا جاتا ہے, اس پہ FIR نمبر لکھی جاتی ہے, کسٹمر کی ڈیٹیل ہوتی ہے, اس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. وہ اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ کل کو اگر کوئی اور ادارہ ہمارے پاس آ جائے کہ ادھر یہ فون بکنے کے لیے آئے تو ہمارے پاس ڈیٹیل ساری سیو ہوتی ہیں کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ فلاں وقت میں پولیس کا یہ بندہ جو ہے ہمارے سے بندہ بھی اور موبائل فون بھی دونوں چیزیں لے کے چلے گئے ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک اچھی اپلیکیشن ہے. اس سے جو ہے وہ جو فون بیچنے والا ہے اس کو بھی سیکیور ہے اور جو فون خریدنے والا ہے وہ بھی سیکیور ہے. اچھا, یہ جس طرح ہم لوگ اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت ساری چیزیں لانچ کرتے جا رہے ہیں, مطلب آپ نے کہا ای گیجٹ بنا لیا, سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کر دیا گا, کوئی بھی اب چور جو ہے نا کم از کم موبائل تو نہیں وہ اس طرح سے بیچ سکتا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چوری کی وارداتیں ہیں اس میں بھی جدت آ گئی ہے؟ بہت زیادہ چور بھی آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہو گئے ہیں, وہ بھی بہت سارے جگاڑ جسے کہتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں. تو کتنے کیسز آپ کو لگتا ہے یہاں پر, کتنے کیسز ابھی تک آئے ہیں جس میں آپ نے سارٹ آؤٹ کیے ہیں؟ کوئی ایسے معاملات کیسے دیکھتے ہیں آپ یہاں پر؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب دکاندار فون خرید لیتا ہے اور وہ ای گیجٹ ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو سیفٹی ہے. اگر وہ کل کو اس پہ کمپلین نکل بھی آتی ہے تو وہ پولیس والے آتے ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں کہ دکاندار نے اپنے ایس او پیز پورے کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ دکاندار کو پھر یہ کہتا ہے کہ جی آپ اس فون کو سیل نہ کیجیے گا, ہم اس کا جو چور ہے جو بیچ کے گیا اس کو پکڑیں گے, وہاں سے ریکوری لیں گے, آپ کو پیمنٹ کریں گے اور ہم آپ سے فون لے کے چلے جائیں گے ریکوری دے کے, جتنے کا دکاندار نے بائی کیا ہوتا ہے. دکاندار کے جو پیسے ہیں وہ سیف ہو جاتے ہیں. اچھا, لیکن اب وہی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جدت آ گئی ہے, اس میں چوروں میں بھی جدت آ گئی ہے, چوری کی وارداتوں میں بھی جدت آ گئی ہے. ایکچولی اس وقت جو زیادہ فون چوری ہو رہے ہیں نا, اس میں زیادہ ریشو ہے وہ ہے ایپل فونز کی. ایپل فون چوری ہوتا ہے. ایپل فون میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسٹمر کی جو ہے جو یوزیج ہوتا ہے وہ اس کی اپنی آئی ڈی لگی ہوتی ہے. وہ آئی ڈی ایک تو نہیں کھلتی پوری دنیا میں, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, سب کو پتہ ہی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایز اے پارٹس کام آتے ہیں, وہ بکتے وہ بھی ہیں, چوری کے فون وہ بھی بک جاتے ہیں, لیکن وہ ایز اے پارٹس کام آتے ہیں. وہ یہاں پہ پاکستان میں نہیں بکتے, وہ پھر ہمارے کسی ہمسایہ ملک میں چلے جاتے ہیں. اکثر اوقات ہمارے پاس تو جو ہے نا بے شمار اس طرح کے کیس آتے ہیں کہ جس میں لوگوں نے اپنی اپنی لوکیشنز لگائی ہوتی ہیں. آئی فون میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ لوکیشن لگ جاتی ہے, وہ آپ جو ہے نا اس کو لائیو لوکیشن دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جب ہم اس کی لوکیشن چیک کرتے ہیں تو وہ اکثر اوقات جو ہے وہ لوکیشن افغانستان کی نکلتی ہے یا انڈیا کی نکلتی ہے یا دبئی کی نکلتی ہے. تو اس میں تو جو ہے کیا کہتے ہیں ان ملکوں تک تو رسائی نہیں ہے ہمارے پولیس کی, تو وہ جو ہے ان فون کو پھر تو ریکوری کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان میں کوئی فون ہو تو اب الحمدللہ ہمارے اداروں کے پاس وہ ایسے انسٹرومنٹ اور ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کوئی بھی فون ٹریس کرنا اداروں کے لیے مشکل نہیں ہے. اچھا, یہاں پر آف کیمرہ, فرنٹ کیم پہ نہیں مگر آف کیمرہ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے اگر موبائل سیل کرنا ہے تو یہاں پر پارٹس والا کوئی ہے جو پارٹس میں موبائل جو ہے نا وہ خرید لیتا ہے. تو یہ کیا کیٹیگری ہے؟ یہ بھی شاپ کیپرز ہی ہوتے ہیں؟ ہاں جی, ایکچولی جو ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں, کیونکہ پارٹس جو ہے ان کے کام آتے ہیں. پارٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ای گیجٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایز اے پارٹس ہوتا ہے. لیکن وہ بھی الحمدللہ ہم نے اس طرح کے کام جو ہیں وہ بالکل اپنی مارکیٹ میں بین کر دیے ہوئے ہیں. ہمارے ایکچولی جو تاجروں کے گروپ بنے ہوتے ہیں, اس گروپ میں ہمارا ویکلی بھی اور ہر 2-3 دن بعد جو ہے وہ میسیج اس طرح کے چلتے رہتے ہیں, جس میں ہم اپنے تاجروں کو آگاہی دیتے رہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ اگر آپ خریدیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی تاجر نے فون خرید لیا تو یونین جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل سپورٹ نہیں کرے گی. اور اگر جس تاجر نے ایس او پیز کے اوپر ساری چیزیں بائی کی ہوتی ہیں تو الحمدللہ یونین اس کے ساتھ سٹینڈ بھی لیتی ہے اور اس کو ساتھ ریکوری بھی کروا کے دیتی ہے. یعنی یہ جو تاجر ہے یہ کسی کا بینیفٹ نہ کریں مگر اپنے لیے تو اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے, پھر اس طرح کی چیزیں بائی نہیں کریں. ہاں جی بالکل, یہاں پہ اب الحمدللہ تاجر کوئی ایسا تاجر نہیں ہے کہ جو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی فون خریدنے کی کوشش کرے کہ جو اس کو پتہ ہو کہ یہ فون چوری کا ہے یا تھوڑا سا بھی شک ہو, تو تاجر جو ہے نا وہ بالکل بھی اس چیز کو ہاتھ نہیں ڈالتے. جس طرح آپ نے بھی کوشش کی ہے کہ نیچے فون بیچنے کی, لیکن الحمدللہ ہمارے تاجروں نے ثابت کیا ہے کہ وہ صرف ایس او پیز پہ جو ہے نا فون خریدتے ہیں, ویسے نہیں خریدتے.